فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ۔ پھر دوسری آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ذرا غور سے سنیے، إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر کیوں نہیں چل رہے۔ دیکھیں، اس کا جواب تو آسان ہے، جو جہاں آپ جانا نہیں چاہتے اس کے راستے پر آپ نہیں چلتے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو منزل آپ کی نہیں ہے، جو منزل آپ کی ہے، آپ اسی راستے پر چلیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بس سٹینڈ ہے اور مختلف مقامات پر گاڑیاں جا رہی ہیں، اور کسی کا کام راولپنڈی میں ہے، کسی کا یعنی راولپنڈی مردان آپ مطلب وہ مردان میں آپ ہیں مثال کے طور پہ، پنڈی جانا ہے۔ اب یہ اور اس کا وہاں بہت ضروری کام ہے، وہ سمجھتا ہے وہ کام بہت ضروری ہے، نہیں ہوا تو بس پھر کام معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ پنڈی کا کرایہ مثال کے طور پہ 5,000 ہے، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، 5,000 میں کام میں پہنچا دیں گے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ جاتا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ تو کافی گاڑیاں ہیں۔ اچھا، پنڈی جو جانے والی گاڑی ہے اس میں اے سی نہیں ہے اور سخت گرمی ہے، اور جو جا رہی ہے گاڑی سوات جا رہی ہے، منگورا جا رہی ہے، اس میں اے سی بھی ہے اور خوب اچھی گاڑی ہے اور بالکل نئی گاڑی ہے۔ تو وہ کنڈکٹر اسے کہتا ہے کہ بھئی تم آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں 5,000 روپے بھی دوں گا اور تمہیں سوات میں یہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں لے جاؤں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اس گاڑی میں سوار ہو جائے گا؟ وہاں 5,000 روپے جا رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، تو یہ کون سی گاڑی میں سوار ہوگا؟ پنڈی کی گاڑی میں بیٹھے گا نا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں گرمی برداشت کر لوں گا لیکن وہاں کام ضروری ہے۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمیں جانا ہے آخرت، ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن ہاں قرآن نے اور اللہ کا کلام ہے اس پہ تو۔ اب ہمیں جانا ہے جنت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے دنیا میں بھجوایا کہ یہ جنت جانے کی تیاری کرے۔ جنت پہ ہمارا یقین نہیں ہے اور ہم بیٹھ گئے جہنم کی طرف جانے والے راستے پر۔ اب بہت بھی آپ اللہ تعالیٰ میں لالچ دے رہا ہے کہ دیکھو، جنت کی مثالیں بیان کی ہیں نا اللہ تعالیٰ، یہ باغات ہیں، یہ تخت شاہانہ ہے اور خوب یہ ریشم، باریک ریشم اور موٹا ریشم اور کنگن، جڑاؤ کنگن، اور جو چاہو گے وہ ہوگا اور جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ قرآن کی مضمون ہے۔ ہمیں تو نہ یقین ہے نہ جنت ہماری منزل ہے، اور تو پھر یہ ہے کہ بس پھر جب یقین آپ کا آخرت سے ختم ہو گیا، پھر آپ بیٹھ جائیں گے دنیا کی گاڑی میں، اور دنیا جس کی منزل ہو گئی وہ جائے گا جہنم۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو راستے کی بات ہے۔ جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور دنیا کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ ہم سب ہماری منزل، دیکھیں ہمارا مدعا ظاہر ہے اس وقت، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا،
ولم یرد الا الحیات الدنیا. اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ. پھر دوسری آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. ذرا غور سے سنیے. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آج آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنے خیال کو دیکھ لیں. ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی تڑپ، کوئی آرزو، کوئی جذبہ یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کی مولا آپ دیکھ لیں، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں. اور ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں. ہاں جی میرا کاروبار چل رہا ہے، ہاں جی میری نوکری ہے اور بس گزارا ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے، اور بس 5 بچے ہیں اور ہر بچہ جو ہے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ایس پی ہے اور ایک مینیجر ہے نیشنل بینک کا. تو اسی پر ہم راضی ہیں. دیکھیں یہ قرآن میں آپ کو پڑھ کے سنو. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے بس، اور اس پر مطمئن ہے اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ دیکھ لیں، ہم اللہ کے آیات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں. قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. آپ تفسیر پڑھیں آپ پریشان ہو جائیں گے. بھئی کیا ہے یہ 10 حوالے دے رہے ہیں، بھئی بات کیا کرنا چاہتا ہے؟ فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، حنفیہ یہ کہتے ہیں، مالکیہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. بھئی تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ یعنی تفسیر بیان کرنے والے خود کنفیوز ہیں کہ بھئی معنی کیا ہے اس کا. آپ کو ایک موقف نہیں دیتے، حوالوں کی تو ضرورت نہیں ہے. تم بتاؤ کہ تمہارا کتنا اس پر عبور ہے. ہمارا عبور نہیں ہے. الفاظ ہیں اور اس کی گرامر ہے. بعض تفسیروں میں آپ دیکھیں صرف گرامر، تجوید، گرامر، یہ مصدر ہے، یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے. وہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کا جو میرے موضوع ہے کہ ہم سیدھے راستے پر کیوں نہیں چل رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے اور نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم سیدھا راستہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، ہم بار بار بھول جاتے ہیں. پھر استقامت کی تو بات ہی نہیں ہے. استقامت تو تب ہوگی جب آپ ایک فیصلہ کر لیں گے، جم جائیں گے اس پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے. اب یہ جملہ بڑا پرمغز ہے، ربنا اللہ. جیسا کہ بیٹا اپنے والد کو ہی والد تسلیم کرتا ہے، کسی اور کو اپنا باپ نہیں بناتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بیٹا جو ہے بس اس کا باپ ایک ہے. یہ کیفیت ہے ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے. میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. یہ کیفیت نہیں ہے ہماری. ہم کہتے ہیں میں نے اگر کچھ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا اپنے زور بازو، پھر اس میں دھوکہ دھڑاکہ یہ سب کچھ جو ہے پھر آ جاتا ہے. جہاں بھی ہو آپ جو بھی کر رہے ہو اس میں پھر بددیانتی آ جاتی ہے. اور تو بہرحال میں آج کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ سیدھے راستے پر نہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اس لیے دین اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے.
ہم اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق، ہمارے اخلاق جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، نبی کے اخلاق کے مطابق نہیں ہے، تو بس ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم بس صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر میں بس صرف ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اے نبی، آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور یہ اب اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم